یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے ضلع امروہہ کے قصبہ اجھاری میں 12 دسمبر 2019 کو ایک آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اسی وقت جھماجھم بارش شروع ہو گئی۔ مشاعرہ شفٹ کیا گیا اجھاری کی درگاہ شریف کے احاطے میں۔ وہاں بھی کچھ دیر بعد طوفانی بارش شروع ہو گئی، جس کے سبب مشاعرے کا اختتام جلد ہی کر لیا گیا۔ اس مشاعرے کو منعقد کرنے میں نوجوانان مسجد داؤدیہ کے ذمہ داروں نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ ان کے نام ہیں عدنان چودھری، محمد معروف عالم، عرفان علی اور محمد اکمل۔ آئیے دیکھتے ہیں اب اس مشاعرے کا یہ ویڈیو۔ کہ یہ چونکہ دینی مجلس ہے اور نعتیہ مشاعرہ ہے، اور نعتیہ مشاعرہ یا دینی پروگراموں کا انعقاد ربن کاٹ کر یا پھول بکھیر کر نہیں کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیات پڑھ کر، قرآن کریم کی یہ پرمقدس آیات پڑھ دینی محفلوں کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری کتابوں کا نزول فرمایا ہے، جن کی تعداد حضرات علماء نے 100 سے زائد لکھی ہے، جن میں کتابیں بھی ہیں، صحیفے بھی ہیں، مگر ان تمام کتابوں میں 4 کتابیں بڑی اور بہت مشہور ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ دوستو بزرگوں، قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں کئی ساری خصوصیات ایسی رکھی ہیں جو دوسری آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیتیں نہیں رکھی ہیں۔ میں 2-3 آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک بارگی نازل فرما دیا تھا۔ قرآن کریم کی مسلمانوں یہ خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا ضرورتوں کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کی مسلمانوں خصوصیت ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی عبارت ایسی معجز ہے، ایسی عاجز کر دینے والی ہے کہ آج تک قرآن کریم جیسی آیات کوئی بنا کر پیش نہ کر سکا، اور قرآن کریم کا قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ قرآن کریم جیسا کلام کوئی بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، قرآن کریم کی عبارت معجز ہے۔ ایسے ہی دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی۔ مسلمانوں، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی۔ مگر مسلمانوں، قرآن کریم آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے، اور تا قیامت زندہ و تابندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ دوستو بزرگوں، آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ اسی قرآن کریم کی آیات پڑھ کر اس محفل کا آغاز کیا جائے۔ میں بڑے ادب اور بڑے ہی احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں مدرسہ شاہی کے ایک مایہ ناز استاذ، قابلیت اور مقبولیت کے جامع اور قاری خوش الحان جناب قاری محمد اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اس نعتیہ مشاعرہ کا آیات قرآنی اور نغمات الہی سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ جناب حضرت قاری محمد اعظم صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ آگے جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں لڑکے، ان کو خاموش کیا جائے، خاموش ہو جائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله जज़ाकुमुल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़ीद। वही हैं खैर उम्मत जो इसे पढ़ते पढ़ाते हैं,
وہی ہیں خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت کر کے قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ حاضرین محفل، یہ تھے جناب قاری محمد اعظم صاحب، استاذ تجوید و قرات مدرسہ شاہی مراد آباد، جو نہایت ہی اچھے انداز اور خوبصورت لب و لہجے میں تلاوت قرآن کریم ہم سامعین کے سامنے پیش فرما رہے تھے، اور یہ محفل گل و گلزار ہو رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں قاری صاحب سے مخاطب ہو کے کہوں کہ ابھی رات کچھ ہے باقی، نہ اٹھا نقاب ساقی، میں نظر سے پی رہا ہوں یہ سما بدل نہ جائے۔ دوستو بزرگوں، آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ